بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے اس جیل سے فرار ہونے کا ایک جامع منصوبہ بنایا تھا۔ وہ جیسے ہی جیل کے صدر دروازے تک پہنچا، دروازے سے نکل کر اس نے دائیں طرف بغیر کسی سمت کے تعین کے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا جہاں اس کی تلاش کے لیے جلد ہی درجنوں سپاہی اور تربیت یافتہ کتے نکلنے والے تھے۔ اس کا نام ٹائیگر تھا۔ وہ بہت سخت جان تھا، اسی لوگوں کو خوف زدہ کر کے سکون ملتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے تھے، لیکن ایک دن ایک بیوٹی پارلر میں ٹھیک اس وقت پولیس نے اسے رنگوں ہاتھوں گرفتار کر لیا جب وہ ایک لڑکی کو قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر رہا تھا تاکہ انہیں پانی میں بہا دے۔ بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی یہ لڑکی اس کو پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی اسے بار بار دھتکار رہی تھی۔ لہٰذا ایک رات جب وہ اپنا پارلر بند کرنے والی تھی تو یہ اندر گھس گیا۔ اچانک ہینڈس اپ کی کڑک آواز پر وہ حیرت رہ گیا۔ اب فرار ممکن نہیں تھا۔ دروازے پر پولیس کھڑی تھی، لہٰذا اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اسے لاک اپ سے جیل بھیج دیا، لیکن وہ ٹائیگر تھا، پنجرہ توڑ کر نکل بھاگا اور ایک بار آزاد فضاؤں میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی روکی، ڈرائیور کو قتل کر کے سڑک پر پھینک دیا۔ اپنے لیے کسی محفوظ مقام کی تلاش میں ٹیکسی کو سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ شہر میں پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ وہ دیہات میں سفر کرتا رہا، پھر ٹیکسی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو وہ پیدل چلنے لگا۔ وہ سنسان جگہ پر چل رہا تھا۔ اسے اس جگہ ایک مکان نظر آیا جس میں سے کلاسیکل موسیقی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یقیناً کوئی بوڑھا اور کمزور ہوگا جو اس ذوق کا مالک ہے۔ مکان کے سامنے ہی اجڑا سا سبزہ تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر کی طرف کھل گیا۔ ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یہ سب بہت آسان لگ رہا تھا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا جس میں سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا، وہ کھل گیا۔ اندر ریکارڈ پلیئر سے نکلنے والی روشنی کی باریک سی لکیر کے باعث خوب اندھیرا نہیں تھا۔ کمرے میں پرانا فرنیچر اور فرش پر ایک موٹا سا قالین بچھا تھا۔ کمرے میں ایک پستہ قد گھٹیلے جسم کا شخص موجود تھا۔ اس شخص نے ریکارڈ پلیئر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا اور تیز آواز میں پوچھا، کون ہے؟ ٹائیگر نے تیزی سے اپنے شکار کو دبوچنا چاہا، لیکن ریکارڈ پلیئر سے نکلنے والی روشنی اچانک ہی غائب ہو گئی اور اندھیرے میں ایک کرسی سے ٹکرا گیا۔ ریکارڈ پلیئر کے وقت کا کونا اس کے سر پر لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے، اس کے حلق سے غراہٹیں نکلنے لگیں۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن اسے ایسا لگا جیسے زمین نے اسے پکڑ لیا ہے۔ ایک عجیب آواز آ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے شکار کو دیکھا جو اسی طرح ساکت کھڑا تھا۔ ٹائیگر کو اپنی کمزوری پر ہنسی آئی۔ اسے یاد آیا کہ لوگ اسے ایسا شیر کہتے ہیں جو اندھیرے میں بھی شکار کر لیتا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں آنکڑوں کی طرح ٹیڑھی کر لیں۔ اس کی انگلیاں شکار کی آنکھیں پھوڑنے اور چہرہ نوچنے کے لیے تیار تھیں، لیکن وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھا، اسے وہی آواز پھر سنائی دی، اجنبی، اجنبی۔ یہ آواز کبھی تیز اور کبھی مدھم ہو جاتی۔ اچانک اسے ہنسنے کی آواز آئی جو بتدریج قہقہے میں تبدیل ہو گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آوازیں مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی لبلبی اور نرم سی چیز اس کے چہرے کو چھو کر گزر گئی۔ وہ اچھل پڑا اور اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اس نے اس پراسرار چیز کو پکڑنا چاہا، لیکن توازن بگڑنے کی وجہ سے اسے ایک میز سے ٹکرا گیا۔ اس نے غصے میں اسی میز کو اوپر اچھال دیا۔ اچانک اسے ہلکی سی کلک کی آواز آئی۔ وہ دروازے کی طرف لپکا تاکہ کھلی فضا میں جا سکے، لیکن راستے میں ایک کرسی حائل ہو گئی جس سے ٹکرا کر وہ گر گیا۔ اس نے چاروں ہاتھوں پیروں سے دروازے کی طرف رخ کیا۔ دروازے پر پہنچ کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اجنبی، وہی آواز آئی اور پھر قہقہا گونجا۔ وہ حیران تھا کہ کہاں پھنس گیا
آصف، اس کے دل و دماغ میں سرگوشی ہوئی، اور یہاں سایہ ہے، کوئی بھوت ہے۔ سرگوشیاں اب بھی جاری تھیں، اور کمرہ کسی قبر کے اندرونی حصے کی طرح تاریک تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ روشنی کر سکے، لیکن تمام بٹن آن کرنے کے باوجود تاریکی تھی۔ شاید لائٹ نہیں۔ اچانک وہی لبلبی سی چیز اس کے سر سے ٹکرائی۔ اس دفعہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے خوف اور دہشت سے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے اور کہا، روشنی کرو۔ وہ کسی شکست خوردہ جرنیل کی طرح منمنانے لگا۔ پھر اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ کھڑکی، وہ بڑبڑایا۔ وہ کھڑکی کی جانب دوڑا، مگر 2 قدم ہی چل سکا کہ فرنیچر سے الجھ کر پھر گر پڑا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ وہ ہر قیمت پر کھڑکی تک پہنچنا چاہتا تھا، اسی میں اس کی بقا تھی۔ وہ دیوار کے قریب پہنچ گیا، مگر اس مرتبہ 2 طاقتور ہاتھوں نے اس کے کندھے پکڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ پھر ایک زوردار لات نے اسے دوبارہ کمرے کے وسط میں پھینک دیا۔ وہ کمرے میں رکھی کرسی پر گرا۔ اسے شدید چوٹ آئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہی ہاتھ اب اس کی گردن پر جم گئے، اور پھر زوردار ضرب نے اسے اچھال کر دیوار سے ٹکرا دیا۔ پھر کمرہ خوفناک قہقہے سے گونج اٹھا۔ وہی نرم چیز اب اس کے چہرے سے ٹکرائی تو یوں تڑپ کے رہ گیا جیسے کسی نے اسے ذبح کر ڈالا ہو۔ وہ زور زور سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اب خود کو ٹائیگر نہیں، ایک معمولی چوہا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کسی چوہے کی طرح خود کو کمرے کے کونے میں چھپا لیا، اور کچھ دیر بعد اس نے گاڑیاں رکنے کی آواز سنی تو کونے میں مزید دبک گیا۔ اسے سردی لگنے لگی اور اس کے دانت بجنے لگے۔ چند ہی لمحے بعد کمرے میں ٹارچ کی روشنی کا طوفان اندر آیا تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگا، بند کر دو، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، بند کر دو روشنی، مجھے اندھیرا چاہیے، اندھیرا، مجھے واپس کر دو۔ کمرے میں آنے والوں نے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر چند چوٹیں تھیں جن میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر ایک اسٹریچر منگوا کر اسے گاڑی میں ڈال دیا۔ اس دوران ہذیانی کیفیت میں نہ جانے وہ کیا کیا بکتا رہا۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، مسٹر جان، انسپکٹر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پولیس کی ایمبولینس ٹائیگر کو لے کر جا چکی تھی۔ انسپکٹر ٹائیگر کو دیکھ کر پہلے تو خوف زدہ ہو گیا تھا، مگر جب اس سفاک قاتل کو بھیگی بلی بنے دیکھا تو اس نے بڑی دلیری سے ٹائیگر کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ پستہ قد اور گھٹیلے جسم والے مسٹر جان نے انسپکٹر سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، تو انسپکٹر نے کہا، یہی کہ یہ مکان آصف زدہ ہے۔ کوئی نرم لبلبی سی چیز اس کے جسم پر سرسراتی رہی اور وہ بھیانک سرگوشیاں سنتا رہا۔ سرگوشیاں؟ مسٹر جان مسکرا کر چھت کو گوننے لگے۔ انسپکٹر صاحب، اس کمرے کی تعمیر اس قسم کی ہے کہ اگر آپ سرگوشی میں بات کریں تو فوراً صدائے بازگشت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس جال میں پھنس گیا۔ جہاں تک نرم لبلبی سی چیز کا تعلق ہے تو یہ رہا وہ رومال۔ انہوں نے جیب سے ایک رومال نکال کر انسپکٹر کے چہرے پر رومال لہرا کر جلدی سے واپس رکھ لیا اور جانے لگے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں مسٹر جان؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، ذرا چہل قدمی کرنے جا رہا ہوں۔ اتنی رات گئے؟ انسپکٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ رات؟ آہ! انسپکٹر، میرے لیے تاریکی اور اجالے میں بھلا کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی جیسی کیفیات کی حامل ہیں، مسٹر جان نے خوش دلی سے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اور ایک سفید چھڑی اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ دوسرے روز کال کوٹری میں جب ٹائیگر نے یہ خبر پڑھی کہ اسے گرفتار کرنے آنے والا شخص نابینا تھا تو وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر رہ گیا۔